نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اب روزے کا یہ ثمرہ کہ انسان متقی بن جائے اسی صورت میں ملے گا کہ جب ہم روزے کے آداب کے ساتھ اس کے آداب کا خیال کرتے ہوئے اپنے روزے کے ایام کو گزاریں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان کسی بڑے کے پاس جاتا ہے تو اس کے معلومات کرتا ہے کہ اس کے آداب کیا ہیں، کیا چیزیں وہاں پر جو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ان کا جب خیال کر جاتا ہے تو وہ اپنا مقصد پا لیتا ہے۔ اسی طرح روزے سے وہی انسان اپنا مقصود حاصل کر سکتا ہے جو روزوں کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ان دنوں کو گزارے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لے، بلکہ ہمارے اعضاء جوارح، آنکھیں ہیں، زبان ہے، کان ہے، دل دماغ ہے، اعضاء جوارح ہیں، ان تمام چیزوں کو ان چیزوں سے روکنا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا، اور ان اعضاء جوارح کو ان کاموں میں استعمال کرنا جس کا اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی، جس کا اللہ کے رسول نے حکم فرمایا۔ مولانا ذکری رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے کچھ آداب ذکر کیے ہیں، جو 6 آداب ہیں، وہ آداب آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پہلی چیز نگاہ کی حفاظت کرنا، کہ ہماری نظر بے محل کسی جگہ نہ پڑے، یعنی اپنی آنکھوں کو ہر اس چیز کی طرف دیکھنے سے بچانا جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اسی طرح کسی اور کھیل کود وغیرہ ناجائز امور میں اپنے آنکھوں کو لگانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ یہ آنکھیں شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم کا حکم دیا کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کو حفاظت کریں۔ جب ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے روزے کے اندر اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، کسی غیر محرم کی طرف نہ اٹھیں، تو روزے کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ دوسری چیز، اپنی زبان کی حفاظت کرنا، جھوٹ نہ بولیں، زبان سے چغلی نہ کریں، کسی کی سے بیکار بے مقصد باتیں نہ کریں، بدگوئی نہ کریں، کسی کی پیٹھ پیچھے عیب نہ نکالیں، گالی گلوچ نہ کریں، کسی پر بہتان نہ لگائیں۔ زبان کی حفاظت، اللہ تبارک و تعالی زبان کی وجہ سے یا تو 2 دل جڑ جاتے ہیں یا 2 دل کٹ جاتے ہیں، 2 خاندان مل جاتے ہیں یا 2 خاندان کٹ جاتے ہیں۔ شیخ سعدی کا مقولہ ہے، جراحات السنان لها التیام وما جرح اللسان لها القیام، کہ تلوار کے لگائے ہوئے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے۔ اس لیے اس بات کا ہم خیال کریں کہ زبان سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تیسری چیز جس میں روزے کے اندر جس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ کانوں سے کسی غیر محرم کی آوازوں کو نہ سنیں، نہ گانے سنیں، کانوں سے
کوئی ایسی بات نہ سنے جس سے دل پر برا اثر پڑے، ناجائز باتیں نہ سنیں، غیر محرموں کی باتیں لذت کی خاطر نہ سنیں۔ اس لیے نہ کسی کی غیبت سنیں، نہ کسی کی چغلی سنیں، اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو کانوں کی حفاظت کرنے سے دل مردہ نہیں ہوتا۔ کانوں سے اللہ کا کلام سنیں، احادیث رسول سنیں، ہم آنکھوں سے اللہ کے قرآن کو دیکھیں، آنکھوں سے احادیث رسول کو دیکھیں، ان چیزوں سے جن سے ایمان جاتا رہتا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ چوتھی چیز، اپنے اعضاء جوارے، باقی اعضاء جوارے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاتھ ہے، پیر ہے، دل دماغ ہے، کسی کو ناجائز ہم تھپڑ نہ ماریں۔ اگر کوئی لڑنے لگتا ہے تو اسے کہہ دیں میں تو روزے دار ہوں۔ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ہمارے پاؤں غلط چیز کی طرف، گناہ کی طرف چل کر نہ جائیں، ہمارے ہاتھ گناہ کی طرف نہ اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، ہم اس نعمت کی قدردانی کریں۔ دو اعضاء ایسے ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان دو ہے، چیزوں کی اور ضمانت دے دو، جو دو رانوں کے درمیان، زبان کی اور شرمگاہ کی۔ ایک وہ چیز جو دو جبڑوں کے درمیان، وہ چیز جو دو رانوں کے درمیان، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس لیے اپنی ان اعضاء کی حفاظت کرنا۔ اور پانچویں چیز کہ کھانے پینے میں، سحری اور افطاری میں ہمارا جو کھانے پینے کی اشیاء ہوں وہ حلال ہوں، حرام کمائی سے نہ ہوں، جوئے کی کمائی سے نہ ہوں، رشوت کی کمائی سے نہ ہوں، جھوٹ کی کمائی سے نہ ہوں، دھوکہ دینے کی کمائی سے نہ ہوں، کسی اپنی بہن بیٹی کے لیے نہ ہوں، بہن بیٹی کے وراثت کا مال نہ ہو۔ اس لیے ہمیں اس بات کی حفاظت کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعضاء جوارے کی حفاظت کریں۔ افطار کے لیے ہم حلال مال ہو، جس کے اندر کسی اور چیز کی حرام مال نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو حلال پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ، حرام مال نہ ہو۔ اسی طریقے پر ایسے لوگوں کا مال بھی نہ ہو کہ جو نبی کی ختم نبوت کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کا مال نہ ہو، جیسے شیزان کی بنائی ہوئی مصنوعات ہیں، کیچپ ہے، ثمر بار ہے، اسی طرح اور چیزیں، اسی طرح ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچانا، بلکہ پاکستانی مصنوعات کو ہم ترجیح دیں۔ وہ کمپنیاں جو فلسطین کے مجاہدین کی شہادت میں پورے حصے دار ہیں، ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات کا ہم روزے اور سحری کے اندر افطار کر کے ان فلسطینیوں بھائیوں کے خون پر نمک نہ چھڑکیں، بلکہ ہم اپنی پاکستانی مصنوعات کو ترجیح دیں۔ آج ہمارے قریب میں انڈیا ہم سے آگے نکل گیا کیونکہ انہوں نے اپنی مصنوعات کو ترجیح دی، اور یہ افغانستان بھی کچھ عرصہ پہلے یہ وجود میں آیا اور ترقی کر کر یہاں تک پہنچ گیا۔ چھٹی چیز، ان اعمال کی حفاظت کرنی ہے۔ ان اعمال کی جو ہم روزے رکھ رہے ہیں، سحری افطاری کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، ان اعمال کی ہم حفاظت کریں۔ حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ ہم اس کے اندر ان آداب کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ان روزوں کو، ان سحری افطاریوں کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں گے،
اور اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ حشر فرما دیں گے، اور وہ جو روزے کا مقصود ہے لعلکم تتقون وہ حاصل ہو جائے گا جب ان باتوں کا ہم خیال رکھ کر روزے کو اوقات کو گزاریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ روزے کے ثمرات ہم سب کو نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ HMD تجویدی کلاس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوسروں میں شیئر بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی دنیا اور آخرت میں نفع کا باعث ہو۔ السلام علیکم۔